صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مشکاۃ شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، اور ایک اور روایت میں ہے فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، وفی روایت اخری فتحت ابواب الرحمہ، کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک سال کے مہینوں میں سے سب سے عظمتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا اور فضیلتوں والا مہینہ ہے، اور یہ رمز سے مشتق ہے۔ رمز کا معنی ہوتا ہے حرارت شدیدہ، یعنی ایسی حرارت جو دوسری چیزوں کو جلا کر بھسم کر دے۔ تو یہ رمضان ایسا مہینہ ہے جو انسانوں کے گناہوں کو جلا کر ختم کر دیتا ہے، راکھ بنا دیتا ہے۔ لہذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور راتوں کی عبادت کی ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کے صغیرہ تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور ساتھ میں جب توبہ مل جائے تو اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ امام ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ رمضان المبارک کے بارے میں بڑی عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رمضان 5 حروف کا مجموعہ ہے۔ را سے مراد رضائے الہی، میم سے مراد محبت الہی، ذات سے مراد ضمانت الہی، الف سے مراد الفت الہی، اور نون سے مراد نور الہی ہے۔ لہذا رمضان کا مہینہ رضائے الہی، ضمانت الہی، محبت الہی، الفت الہی اور نور الہی کا مبارک مہینہ ہے۔ رمضان کی حیثیت کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو حیثیت اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے انسانوں کو حاصل ہے، پھر انسانوں میں سے انبیاء کرام کو حاصل ہے، پھر انبیاء کرام میں سے سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، وہی حیثیت مہینوں میں سے رمضان المبارک کو حاصل ہے۔ لہذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سید الانبیاء ہے، اسی طرح رمضان کا مہینہ سید الشہور ہے۔ اور جیسے قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی سفارش کریں گے، اسی طرح رمضان کا مہینہ بھی روزے داروں کی سفارش کرے گا۔ لہذا بہقی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن اور روزے، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ رمضان کے روزے اور قرآن دونوں ہی بندے کی سفارش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ روزوں کی سفارش کی برکت سے اللہ تعالیٰ روزے دار کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور قرآن کی سفارش کی برکت سے اللہ تعالیٰ جنت میں اس جنتی کے درجات کو بلند فرمائیں گے۔ یا پھر یوں کہہ لیں کہ جو حیثیت شہروں میں سے حرم پاک کو حاصل ہے،
وہی حیثیت رمضان المبارک کو مہینوں میں حاصل ہے۔ اور حرم پاک کے بارے میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دجال لعین اس میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ تو جیسے حرم پاک دجال کو اپنے سے دور رکھتا ہے، اسی طرح رمضان المبارک بھی شیاطین کو اپنے سے دور رکھتا ہے، لہذا شیاطین پابند سلاسل اس مہینے میں کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ عام گنہگار لوگ بھی جن گناہوں کی طرف غیر رمضان میں بڑھتے تھے، ان گناہوں کی طرف نہیں پہنچ پاتے۔ اب بعض دفعہ بعض لوگوں کے دلوں میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ جی گناہ تو پھر بھی ہوتے ہیں، یا وہ خیالات تو پھر بھی دل میں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ یہ تو سب اس بات سے تو ایگری کریں گے کہ وہ کیفیت دلوں کی نہیں رہتی جو غیر رمضان میں ہوتی ہے۔ دوسرا یہ سمجھے کہ جیسے آپ پنکھا بند کر دیں تو تھوڑی دیر تو پنکھا چلتا رہے گا نا، فوری تو نہیں رکے گا۔ بالکل یہی کیفیت ہماری ہے کہ ہمارے نفوس شیطانی اثرات سے اس قدر متاثر ہو چکے ہوتے ہیں، ہمارا دل اس قدر ناپاک ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے وساوس کی آماجگاہ بن چکا ہوتا ہے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے وہ ہم سے شیطان دور بھی ہٹایا جائے تو چونکہ ہمارا نفس گناہوں کا عادی ہو چکا ہے، وہ رمضان المبارک میں بھی پھر باز نہیں آتا۔ لیکن بہرحال ان میں کمی ضرور ہمیں واضح طور پر محسوس ہوتی ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام ہی ان 12 بھائیوں میں سے زیادہ فضیلت والے تھے۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ بھی ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت ہے، اور اس کی اسی طرح مہینوں میں فضیلت ہے جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو فضیلت حاصل تھی۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے جیسے یہ فرمایا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین، کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں اور میں تم لوگوں کو معاف کرتا ہوں، اللہ تمہیں معاف کرے، یقیناً وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو اپنے بھائیوں کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے۔ اسی طرح رمضان کا مبارک مہینہ بھی اپنے اندر عبادت کرنے والوں کی اسی طرح بخشش کروا دے گا جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی بخشش کروائی تھی۔ غرض ہے کہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، اور آپ یوں سمجھ لیں کہ پورا سال گنہگار رب کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں، لیکن اس مہینے میں رب کی رحمت گنہگاروں کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ یوں سمجھیں کہ پورا سال رب کی رحمت تقسیم کی جاتی ہے اور اس مہینے میں رب کی رحمت لٹائی جاتی ہے، اور اس مہینے میں اللہ کی رحمت کا سیلاب آتا ہے، اور جب سیلاب آتا ہے تو خس و خاشاک کو اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے۔ جب رب کی رحمت کا سیلاب آتا ہے تو وہ مسلمانوں کے صغیرہ گناہوں کو اور توبہ کے ساتھ کبیرہ گناہوں کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے، اور انسان گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ یہ یوں سمجھیں کہ رمضان المبارک رب کی رحمت کے بارش کی طرح برسنے کا سیزن ہے، اور جب سیزن میں بارشیں بکثرت ہوتی ہیں تو ویرانوں کے اندر بھی گھاس اگ آتی ہے اور پھولوں پر شادابی آ جاتی ہے اور باغ اور باغیچے لہلہانے لگتے ہیں۔ اسی طرح جب رمضان المبارک میں رب کی رحمت کی بارش برستی ہے تو انسانوں کے مردہ دلوں کے اندر جو ایمان کی کمزوری کی وجہ سے مردہ دلوں کی طرح ہو چکے ہوتے ہیں، ان میں بھی ایمانی حرارت پیدا ہو جاتی ہے اور اعمال کا سبزہ اگ آتا ہے، اور باغ اسلام میں بھی بہار اور شادابی وہ دکھائی دینے لگ جاتی ہے۔ تو یہ رب کی رحمتوں کا برکتوں کا مہینہ ہے۔ فضیلت والے لوگ وہی ہیں جو اس مبارک مہینے کی رحمتوں کو اپنے دامن میں زیادہ سے زیادہ سمیٹ لیں۔ اور منشأ الہی تو یہ ہے کہ ہماری ساری زندگی رمضان کی
طرح گزرنی چاہیے جیسے ہم رمضان میں گناہوں سے بچتے ہیں اور اطاعت اور عبادت کی طرف رغبت کرتے ہیں، سبقت کرتے ہیں، ایسے ہی ہماری ساری زندگی گزرے، ورنہ کم سے کم ہمارا رمضان تو انتہائی پاکیزہ گزرنا چاہیے۔ اس لیے کہ رمضان کی حیثیت آپ یوں ہی سمجھ لیں جیسے کہ انسان کے جسم میں دل ہوتا ہے، اگر دل ٹھیک سارا جسم ٹھیک، اور اگر دل گڑبڑ کرنے لگ گیا تو سارا جسم بیکار ہو گیا، یعنی جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی، دونوں اعتبار سے۔ تو اسی طرح رمضان ہے، اگر رمضان اچھا گزرا، گناہوں سے بچ کر گزرا، اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے حصول کی کوشش میں گزرا، تو انشاءاللہ بقیہ مہینے بھی اسی ڈگر پر، اسی طرز پر گزریں گے۔ اور اگر رمضان میں بھی ہم نے توجہ نہ کی تو خطرہ ہے کہ بقیہ مہینوں میں بھی ہم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں۔ اور کہنے والے نے تو کیا ہی خوب کہا کہ اگر ہماری زندگی رمضان جیسی گزرے گی تو ہماری موت عید کی طرح آئے گی، یعنی عید بن کر آئے گی۔ جیسے عید کی آمد پر انسان کو خوشی ہوتی ہے، اسی طرح موت کے آنے پر بھی ایک مومن کو خوشی ملے گی۔ اور بھائیو، جس کو اللہ تعالیٰ نے حقیقت کی آنکھیں عطا فرمائی ہیں، وہ رمضان کی قدر سمجھتا ہے کہ اس کی کیا حیثیت ہے۔ اسی وجہ سے مسلمان رمضان کے انتظار میں رہا کرتے تھے۔ شیخ ابو الفضل رحمہ اللہ تعالی ایک مشہور تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آدھا سال رمضان کے انتظار میں رہتے تھے، اور جب رمضان آتا تو خوب عبادت میں کوشش کرتے، اور جب رمضان گزر جاتا تو آدھا سال ہم اس عبادت کے اللہ کے ہاں قبول ہو جانے کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ پورا سال ہی رمضان کی آمد، اس کے انتظار اور اس میں کی جانے والی عبادت کے قبولیت کی دعاؤں میں گزر رہا ہے۔ تو کس قدر ان کے ہاں اہمیت تھی۔ تو جب اتنی اہمیت تھی تو وہ رمضان کی گھڑیوں کو کیسے ضائع کر سکتے ہوں گے؟ نہیں کرتے ہوں گے، وہ تو ایک ایک گھڑی کو قیمتی بناتے ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان آتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں مبارک ہو، اس لیے کہ اس مہینے میں تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، دن میں صیام ہے، رات میں قیام ہے، یعنی تراویح پڑھنا، قرآن کریم کا سننا سنانا۔ اور فرماتے تھے کہ اس مہینے میں خرچ کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، چاہے اپنی ذات پر خرچ کرے، اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، اس کا ثواب بھی ایسا ہے جیسے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اور تو اور خود سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان کی انتظار میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب رجب داخل ہوتا تو آپ علیہ السلام اس وقت یہ دعا کیا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب میں بھی برکت ڈال دیجئے، ہمارے شعبان میں بھی برکت ڈال دیجئے، ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے، یعنی ہماری زندگی کو اتنا لمبا اور طویل کر دیجئے کہ ہم رمضان کی مبارک ساعتوں کو، مبارک گھڑیوں کو پا سکیں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ آپ علیہ السلام اس خواہش کا اظہار کریں کہ میں یہاں ہی رہوں، اس دنیا سے جاؤں نہیں، لیکن رمضان کی مبارک ساعتیں، برکتیں ایسی تھی جس کو سمیٹنے کے لیے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رمضان تک کے قیام کی اللہ تعالیٰ سے درخواست کیا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو حضرات حقیقت دیکھتے تھے ان کو نظر آتا تھا کہ اس کی کیا حیثیت ہے، ہمارے نزدیک رمضان کی کیا حیثیت ہے، ایسے ہی دن ہوتے ہیں، ایسی ہی راتیں ہوتی ہیں جیسے کہ اس سے پہلے ہوتی ہیں، لیکن اس کی روحانیت اور اس میں اترنے والی اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں، اس سے ہم غافل ہوتے ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ جن کو یہ حقیقت نصیب فرما دے تو زہے نصیب ہے۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ جب رمضان کی آمد ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع فرما کر خطبہ ارشاد فرماتے، ان کو ترغیب دیتے
اور رغبت دلاتے، شوق دلاتے عبادت کی کثرت کا۔ لہذا ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے شعبان کی آخری عشرے میں صحابہ کو جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، قد اظلکم شہر عظیم مبارک، آپ لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، آنے والا ہے، جس کے اندر ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور فرمایا کہ اس کا پہلا حصہ اللہ کی رحمت ہے، اس کا درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور اس کا آخری حصہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جو مشہور دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس آیت مبارکہ میں گویا کہ رمضان کے تینوں عشروں کی منظر کشی کر دی گئی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرمائیے۔ دنیا کی بھلائی کیا ہے؟ رب کی رحمت۔ وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کی بھلائی عطا فرمائیے، اور آخرت کی بھلائی ہے مغفرت۔ وقنا عذاب النار، اور اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے چھٹکارا عطا فرما دیجئے، یہ جہنم سے خلاصی۔ چونکہ پہلا عشرہ رب کی رحمت کا ہے، اس لیے مناسب علماء نے لکھا ہے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس دعا کی کثرت کیجئے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے تو اس میں استغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور تیسرا عشرہ جو کہ جہنم سے خلاصی کا ہے تو اس میں اس دعا کی کثرت مناسب ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ رمضان المبارک کی بہت ساری خصوصیات ہیں، ان خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت تو یہی ہے کہ یکم رمضان سے ہی جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے 8 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور تمام شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ جنت کے دروازے کھل گئے، گویا کہ رب کی رحمت کے دروازے کھل گئے، اور جہنم کے دروازے بند ہو گئے، گویا کہ اللہ کی لعنت، اللہ کی ناراضگی، اللہ کے غضب کے دروازے بند ہو گئے۔ تو اگر رمضان میں جنت کے دروازے کھلے ہیں، رحمت کے دروازے کھلے ہیں اور غضب کے دروازے بند ہیں، تو رمضان میں کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو پھر وہ کہاں جائے گا؟ تو علماء فرماتے ہیں، جیسے کہ ایک روایت بھی آتی ہے، حضرت ابو یعلا موصلی رحمہ اللہ کی ایک روایت ہے کہ جو مومن رمضان میں وفات پائے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، اور جو عذاب قبر سے محفوظ رہا، علماء نے اگلی بات بھی لکھی ہے، تو وہ انشاءاللہ عذاب جہنم سے بھی محفوظ رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا انتقال اس مہینے میں ہو رہا ہے جس مہینے میں رب کے غضب کے دروازے بند ہیں اور رحمت کے دروازے کھلے ہیں، اور شیاطین قید کر دیے گئے۔ یہ رمضان کا پروٹوکول ہے۔ جیسے کہ کوئی دنیاوی اعتبار سے کوئی بڑا آدمی کسی علاقے میں جاتا ہے تو اس کے لیے سڑکوں پر انتظام کر دیا جاتا ہے، ٹریفک بلاک کر دی جاتی ہے، اور سیکورٹی کیمرے اور سیکورٹی جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں اس علاقے میں حرکت میں آ جاتے ہیں کہ کوئی بھی شر پسند اپنا شر یہاں نہ پھیلا سکے، کوئی فسادی اپنا فساد یہاں نہ مچا سکے۔ تو تمام انتظامات کیے جاتے ہیں پروٹوکول کے طور پر۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا پروٹوکول کس طریقے سے اس کا انتظام کیا کہ شیاطین کو، سرکش شیاطین کو قید کر دیا، پابند سلاسل کر دیا، تاکہ یہ انسانوں کے دلوں میں گناہوں کے وسوسے نہ ڈالیں۔ دوسری خصوصیت رمضان کی یہ ہے کہ یہ واحد مہینہ ہے جس کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے۔ لہذا فرمائے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، تو رمضان کا تذکرہ قرآن میں آیا۔ تیسری خصوصیت یہ ہے
کہ قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا، لہذا ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو گویا کہ قرآن میں رمضان کا تذکرہ اور رمضان میں قرآن کا نزول اور قرآن کا تذکرہ، تو جیسے رمضان صیام کا مہینہ ہے، قیام کا مہینہ ہے، اسی طرح قرآن کا مہینہ بھی ہے، اور رمضان اور قرآن کا آپس میں چولی دامن کا تعلق ہے۔ اسی وجہ سے حضرات علماء فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں قرآن کی کثرت کرنی چاہیے۔ پھر رمضان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں لیلۃ القدر ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، اور لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اکٹھا ایک مرتبہ نازل ہوا۔ تو گویا کہ رمضان المبارک میں قرآن کا اکٹھا نزول آسمان دنیا پر وہ بھی رمضان میں ہوا، اور پہلی وحی وہ بھی رمضان میں ہوئی۔ اور کہنے والوں نے کیا خوب کہا، رمضان کے مہینے میں شب قدر بھی ہے، شب بدر بھی ہے، اس لیے کہ بدر بھی رمضان المبارک میں ہی ہوئی ہے، تو دونوں راتیں اس کے اندر جمع ہو جاتی ہیں۔ اور جب قرآن کا نزول اس مہینے میں ہوا تو پتہ چلا کہ ظاہری طور پر نبوت بھی پھر آپ علیہ السلام کو اسی مہینے میں ملی، اور اعلان نبوت بھی پھر اسی مہینے میں ہوا۔ پھر رمضان کی ایک مشہور خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں اعمال کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک فرض 70 گنا تک اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت میں آتا ہے کہ جو اس مبارک مہینے میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کو 1000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ بھی رمضان کی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت ہے۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس رات میں ہر رات، رمضان کی ہر رات ایک فرشتہ آسمان سے اترتا ہے اور وہ یہ آواز لگاتا ہے کہ اے خیر کے طالب آگے بڑھ، اور اے شر کے طالب رک جا، بس کر دے، باز آ جا۔ ہم اگرچہ اس آواز کو اپنے کانوں سے نہیں سنتے، لیکن اس کے اثرات کو ہم ضرور محسوس کر سکتے ہیں کہ گنہگار سے گنہگار بھی وہ اس مہینے میں عبادت کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، اور جو بڑھ رہا ہے وہ سمجھ لے کہ وہ فرشتے کے اس اعلان پر لبیک کہہ رہا ہے، اور جو نہیں بڑھ رہا پھر بھی گناہوں میں پڑا ہوا ہے وہ سمجھ لے کہ وہ فرشتے کے اس اعلان کو بھی نظر انداز کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں فرشتے کے اس اعلان پر لبیک کہنا چاہیے اور نیکیوں کی طرف آگے بڑھنا چاہیے۔ اور رمضان مبارک کی عظمتوں کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ یہ گویا کہ ایک شاہی مہمان ہے۔ اگر کوئی دنیا کا بڑا کوئی صدر صاحب آپ کے پاس اپنا سفیر بھیجتے ہیں، اپنا ایلچی بھیجتے ہیں، اپنا سیکرٹری بھیجتے ہیں، تو آپ اس کی کیسے عزت کریں گے؟ اس کو پروٹوکول دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اس کی عزت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ تو رب کا مہمان ہے، رب کا بھیجا ہوا یہ مہمان ہے، تو اس کی بھی اگر ہم عظمت کریں گے تو اللہ کے ہاں ہم اپنی عظمت کروائیں گے۔ ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک مرتبہ ایک عیسائی نے اپنے بیٹے کو رمضان المبارک میں کھلم کھلا کھانے پر مارا اور اس کو سزا دی، اور کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ چل رہا ہے جس کے اندر وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تم اس کا خیال کیوں نہیں کر رہے؟ تو جب وہ وفات پا گیا تو کسی مسلمان نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے۔ اب اس مسلمان نے اس عیسائی کو پوچھا کہ بھئی تم جنت میں کیسے آ گئے؟ تو اس نے کہا کہ تھا تو میں عیسائی ہی، لیکن رمضان کی عظمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے مرتے وقت کلمے کی دولت عطا فرما دی، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں پہنچا دی۔ تو جب ایک غیر مسلم اس کی عظمت کرے،
اس کی قدر کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان جیسی قیمتی دولت سے نواز دیں۔ اگر ہم اس کی عظمت کریں گے، اگر ہم اس کی قدر پہچانیں گے، اللہ ہمیں کیسے نہیں نوازیں گے، یقیناً نوازیں گے۔ اس کی طرف سے تو کوئی دیر نہیں ہے، ہماری طرف سے دیر ہے۔ لہذا ہم اس مبارک مہینے کو بوجھ نہ سمجھیں، رب کی رحمت کی موج سمجھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔